السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ ہم نظریاتی طور پر شکست خوردہ ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی نظریاتی طور پہ شکست نہیں کھائی تھی۔ 200 برس سے قومیں میدانوں میں ہارتی چلی آئیں، نبی ہارے ہیں، ہم کیا ہے، نبی ہارے ہیں، اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی ہارے ہیں، حنین میں ابتدا میں شکست، امام حسین کربلا میں ہارے ہیں۔ ہار جانا کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے لیے تو موت بھی کامیابی ہے اور فتح بھی کامیابی ہے۔ مر گئے تو جنت، بچ گئے تو حکومت، دونوں طرف ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے، ہمارے لیے شکست ہے۔ مسلمان ناکام نہیں ہوتا، مسلمان شکست کھاتا ہے۔ کافر کامیاب نہیں ہوتا، کافر فتح پاتا ہے۔ فتح اور ناکامی نہیں، فتح اور کامیابی، شکست اور ناکامی دو الگ مفہوم ہیں۔ اگر شکست ناکامی ہوتی تو ہم ٹیپو کے سر پہ سرا سجاتے، پھر تو میر صادق کے زمزمے گاتے، ہم میر جعفر کو یاد کرتے ہیں، ہم سراج الدولہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو میر جعفر کو یاد کرتے ہیں۔ ہم جنرل بخت خان، دلی کا ہارا ہوا جرنیل، آج میں اس کا نام لیتا ہوں میرا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ کہاں جا کے سو گیا۔ دنیا میں 2 نامور جرنیل ایسے ہیں اسلامی تاریخ میں جو شکست کھا کے بھی تاریخ میں، ایک جلال الدین خارزم، ایک بخت خان، جنگ آزادی کا ہے۔ شکست خوردہ ہو کر بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، میرا آنسو اس کے لیے ٹپکتا ہے۔ اور دلی کا سودا کرنے والے نجف خان، نواب شجاع الدولہ اودھ کا، اور مرزا الہی بخش، یہ تینوں جاگیریں بنا گئے، جائیدادیں بنا گئے۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر تو ہم الہی بخش کے سرے پڑتے، نجف خان اور شجاع الدولہ کو ہم تمغے سجاتے۔ ہم تو ہارے ہوئے کو تمغے سجاتے، جن کے نام جلال الدین کی قبر کا پتہ چل سکا کہاں مرا، اور نہ بخت خان کی قبر کا پتہ چل سکا کہاں جا کے مرا۔ ہاں، تو ہم نے نظریاتی شکست کھائی ہوئی ہے، میدان کی شکست کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ہم پچھلے 100 برس سے نظریاتی طور پر شکست خوردہ ہیں۔ 1757 میں جب پہلی جنگ ہارے تو پتہ چل گیا انگریزوں کو کہ یہ لکڑی کھوکھلی ہو چکی ہے، گھن لگ گیا ہے۔ 4 مئی 1799 کو جب ٹیپو شہید ہوا تو جنرل ہیرس نے کہا تھا ہندوستان ہمارا ہے، پتہ چل گیا ہے کھوکھلے ہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید بالا کوٹ کے پہاڑوں میں اپنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جنرل شیر سنگھ کو مٹی کوٹ پہ چڑھانے والے مسلمان تھے، جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ، تو شیر سنگھ کی لشکر کو مٹی کوٹ تک پہنچانے والے مسلمان تھے۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا نظام تعلیم کو چلانے کے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی اس قوم کو نظریاتی طور پہ جب تک قابو نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے بس کے نہیں ہے، تو ان کو اس طرح سے لگام دی جائے۔ لیکن وہ چیز نظریات تک رہی، تکمیل نہ ہوئی، کیونکہ 1857 کی جنگ ہوئی اور اس میں بالکل ہار گئے۔ تو پھر اس کے بعد W ہنٹر آیا، تو اس نے کہا بھائی ان کو کس طرح غلام بنانا ہے، ہمیں نہ ہندوؤں سے ڈر ہے نہ سکھوں سے، ان کی تاریخی کو نہیں، تاریخ تو مسلمان کی ہے، انہیں کیسے قابو کیا جائے۔ تو 6 مہینے یا 1 سال کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی، قرآن سے غافل کر دو، اپنا علم پڑھا دو، 50 سال میں تمہارے غلام ہو جائیں۔ اتنا بڑا ایئر بیس ہے، ایئر مارشل بیٹھے، یہ چیف بیٹھے، ایک سطر کا بھی ترجمہ تو آتا ہوتا۔ قرآن ہمارے لیے ناآشنا پیغام بن گیا، کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے، تو قرآن ہمارے لیے ناآشنا کلام بن گیا۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تمہیں بلا رہا ہے، اے ایمان والو، ادھر تو مردوں عورتوں سنو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے کہ سارا دیش، سارا ان پڑھوں کا رونا کیا رو، پڑھے لکھوں کا رونا رو رہا، سارے دیش کے لیے قرآن قرآن قرآن، ناآشنا پیغام۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میں اگر دنیا کے پہاڑوں پہ کلام اتارتا تو یہ زیر و زبر ہو جاتے، اور یہ تو پہاڑ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر
اپنے کلام کو اتارتا اصل شکل میں. اب تو یہ الف با تا میں بند ہے نا، قرآن کا کلام الف با تا میں بند ہے. اگر اللہ اس کو اتارتا جیسے ہمارے نبی کے سینے پہ اتارتا تھا، اگر لوح محفوظ پہ اس کو اتارا جاتا اور اس کی لمبائی چوڑائی جبریل بھی نہیں ناپ سکا، اتنی لمبی چوڑائی، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اگر یہ کلام اس طرح اترتا جاتا بغیر الفاظ کے جیسے کہ اللہ کا ہے تو لوح محفوظ خاک ہو جاتی، ذرہ ذرہ ہو جاتی. کیسا بڑا ہمارا نبی ہے جو اللہ کا کلام سینے میں ہضم کر کے، کتنا بڑا ظرف ہے. تو بھائیو ہم شکست خوردہ ہیں، میدان جنگ کے نہیں، نظریات کے شکست خوردہ ہیں. یہ زخم ایسا ہے کہ رس 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 کے اس نے روئیں روئیں کو زخمی کر دیا ہے. کہاں سے مرہم آئے، کہاں سے دوا آئے، جو بیچتے تھے دوا دل تو دکان اپنی بڑھا آئے شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتی. میرے نبی نے کہا تھا کافر کے علم کو رہبر نہ بنانا، لا تستضیعوا بنار المشرک، مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا. تمہارے لیے قرآن کافی ہے. میں تمہارے اندر اب ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان کو پکڑے رہو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. میری کتاب اور میری سنت، میری کتاب اور میری سنت. اور ہائے ہائے صرف ربیع الاول کے لیے رہ گیا ہے سیرت کا ہنگامہ، سیرت کی باتیں. باقی سارا سال یوں گزر جاتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، جیسے تمہارے سامنے رہبر ہے ہی کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر اپنے علم پر چلے گا تو ہلاک ہو جائے، کیونکہ یہ ظالم، یہ جاہل. میں ایک دن وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا آپ دیکھو، ایک تو خود انسان ظالم اور جاہل، پھر ساتھ کافر ہو تو اور زیادہ مصیبت. تو آپ کافر کے قانون میں لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ پانی میں تو آگ نظر آ جاتی ہے، پٹرول ہلکا لگاؤ لگ جائے گی. ویرانوں میں بہار آ جاتی ہے، سنگ لاخ پہاڑوں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن کافر کا قانون انسان کو انصاف دے. کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ دیوانے ہو، پاگل ہو، یا ہم پاگل ہیں یا تم پاگل ہو، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. بڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل. گھر میں پارس اور بیٹھا تیلی بن کے ہو، گھر میں قرآن ہو، ساری دنیا کی قوموں کے سامنے ذلیل ہو اور کاسا گدائی پھیلا ہوا ہو. یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. قرآن صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ نماز میں پڑھ دیا جائے، کوئی مر جائے تو اس کے قرآن خوانی کر دی جائے، اس لیے تو صرف نہیں آیا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ ہے صرف قرآن جو تمہیں سیدھا راہ دکھا سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دے سکے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، میں دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، صرف جنت لے کر نہیں آیا ہوں. وہ میری مانو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. مجلس لگی ہوئی تھی تو آپ قریش کہہ رہے تھے تو بس کر، چھوڑ دے ہمارے دین کو برا کہنا. صاحب نے کہا کلمۃ واحدۃ تعتونھا، اے میری قوم میری ایک بات مان لو، كانت لكم العرب وتؤدي لكم العجم الجزیہ، ساری دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، میری ایک بات مان. تو ابو جہل نے یوں ران پہ ہاتھ مارا، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ اگر جہان ہمارے تابع ہوتا ہے ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہوں. ہے کیا جو تو کہتا ہے ایک بول میرا مانو تو جب تمہارا غلام ہو. تو آپ نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہنے گا جعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، پتہ نہیں تو خداؤں کا ایک خدا کیسے بنا دیتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زندگی کی راہوں کو خود طے کریں. ہماری منزل
اگر اپنے علم سے ہوگی تو عزت دولت اور شہرت. جو نوجوان ایئر فورس میں آیا ہوا ہے کہ بس میں ایئر مارشل بن جاؤں، میری منزل مجھے مل گئی. جو تجارت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے میری دولت کے انبار لگ جائیں، بس مجھے منزل مل گئی. جو سیاست میں جاتا ہے کہتا وزیر اعظم بن جاؤں، مجھے منزل مل گئی. جو لیفٹیننٹ بنتا ہے کہتا میں جا کر چیف آف آرمی اسٹاف بن جاؤں، مجھے منزل مل گئی. یہ خود ساختہ منزلیں، یہ نظر کا فریب ہے، یہ ریت کا پانی ہے. یہ سائے کے پیچھے دوڑنا ہے، اور سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں.